ادھورے خواب، شاہ عمران حسن۔ پاپا پاپا ڈور بیل بج رہی ہے۔ میری 4 سالہ بچی ماریا نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کتاب بند کی اور فوراً دروازے کی طرف لپکا۔ باہر ایک کورئیر سروس بوائے کھڑا تھا۔ صاحب، یہ آپ کے نام آیا ہے۔ اس نے مجھے ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے رجسٹر پر دستخط کیے اور لفافہ لے کر اپنے کمرے میں لگی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک انویٹیشن لیٹر تھا جو میرے دوست شاکر نے بھیجا تھا۔ اس نے 26 جولائی کو ہونے والی اپنے بیٹے عادل کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کے لیے مجھے دعوت نامہ بھیجا تھا، اور خط میں اس نے کافی تاکید کی تھی کہ میں ضرور اس میں شرکت کروں۔ اس کا خط دیکھ کر ماضی کی بہت ساری باتیں میرے ذہن پر کسی فلم کی طرح رقص کرنے لگیں۔ غالباً 7ویں جماعت میں شاکر سے میری دوستی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اگرچہ الگ الگ محلہ میں رہا کرتے تھے، تاہم ایک اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے ہماری دوستی اچھی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں وہ گاؤں سے اپنے والدین کے ساتھ شہر میں رہنے آیا تھا۔ اس کے والد نے اس کا داخلہ 7ویں جماعت میں کرا دیا تھا۔ اسکول کی تعلیمی دوستی گہری دوستی میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ شام کو ہم دونوں ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ وہ اچھی بیٹنگ کرتا تھا، جبکہ مجھے فاسٹ بالنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ ہم دونوں کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ہم دونوں نے ساتھ میں 10ویں جماعت پاس کیا۔ وہ پڑھنے میں مجھ سے تیز تھا۔ اس نے بائیولوجی سے 12ویں جماعت پاس کیا اور ایک گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ انٹرنس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے سبب ہو گیا۔ وہ دوسرے شہر چلا گیا، جبکہ میں نے اپنے ہی شہر میں رہ کر BA اردو آنرس میں داخلہ لے لیا، کیونکہ شروع سے ہی میری اردو اچھی تھی اور میں اردو زبان و ادب کا پروفیسر بننا چاہتا تھا۔ شروع میں شاکر کی یاد آتی رہی۔ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ خط و کتابت کی پابندی کا یہ سلسلہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بند ہو گیا۔ پھر وقت کی کمی، کام کی مصروفیت اور زندگی کی جد و جہد نے ہم دونوں کو دور کر دیا۔ شاکر میرا اچھا اور قریبی دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازداں تھے۔ اس کا ماضی بہت تلخ گزرا۔ اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا، اس لیے اسے کبھی خوشی میسر نہ ہو سکی۔ وہ چاہ کر بھی خوش نہیں رہ سکا۔ میں نے اسے اس کے گھر کی 4 دیواری میں کبھی بھی ہنستے ہوئے، قہقہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے والد اقبال چاچا ایک مزدور پیشہ آدمی تھے۔ زمانے کی تھپیڑوں نے انہیں علم کی اہمیت وقت پر سمجھا دی تھی، اس لیے وہ بہت ساری اہم ضرورتوں کو فراموش کر کے اپنے بیٹے کو تعلیم دلا رہے تھے۔ بہت مشقت کے بعد انہوں نے شاکر کو 12ویں جماعت تک پڑھایا تھا کہ اس کو اسکالرشپ مل گئی اور اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس طرح اقبال چاچا پر ذمہ داری کم ہوتی چلی گئی۔ وہاں وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھاتا تاکہ گھر میں بھی کچھ پیسے بھیج سکے۔ اپنے اوپر کم سے کم خرچ کر کے کچھ پیسے گھر والوں کو وہ بھیج دیا کرتا تھا۔ چند سالوں میں اس کی تعلیم بھی پوری ہو گئی اور ایک سرکاری ہسپتال میں اس کی تقرری ہو گئی۔ آمدنی بڑھتی گئی اور اس کے بھائی بہن بھی بڑے ہوتے چلے گئے۔ ایک کے بعد دیگرے سب کو اس نے اسی شہر میں بلا لیا جس شہر میں وہ پریکٹس کر رہا تھا۔ بعد میں
اس نے والدین کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے شاکر کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ جب تک میرے شہر میں رہا کبھی اس کی آنکھوں میں نے خوشی کی چمک نہیں دیکھی۔ تہوار وغیرہ کے موقع پر بھی وہ بہت کم خوش نظر آتا۔ تہوار کے دن وہ بہت کم لوگوں سے ملا کرتا تھا۔ میرے گھر بھی تہوار بیتنے کے بعد آتا۔ اس دن وہ کہاں چلا جاتا یہ بات مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ جب ہم اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ لڑکپن کو بے فکری کے ساتھ گزارتے، ادھر ادھر بھٹکتے، چوری چھپے سگریٹ کا کش لیتے، وہ ان سب چیزوں سے دور کھویا کھویا رہتا۔ کبھی ہماری موج مستی والی زندگی میں شامل نہ ہوتا۔ کبھی وہ ہمارے ساتھ فلم دیکھنے سنیما ہال نہیں جاتا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا رہتا۔ ہم دوستوں میں صرف شاکر ہی ایسا تھا جو ان دنوں سگریٹ کا کش نہیں لیتا تھا، ورنہ ہم سارے دوست بنٹی، راجو، راکیش، سنجیو، جیمی، عاکف، سرتاج، چندن، سریندر، وسیم وغیرہ اکثر شام کو ندی کے کنارے جا بیٹھتے اور سگریٹ کا مزہ لیتے۔ ٹین ایج کا وہ زمانہ بھی کتنا شاندار ہوتا ہے جب ہم سگریٹ کے دھوئیں کی طرح بے فکری میں اپنی زندگی کے روز و شب گزار رہے ہوتے ہیں اور اس بات کی بالکل فکر نہیں کرتے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہماری زندگی اپنے اگلے سفر میں کس سمت کربٹ لے گی۔ وہ بہترین فکری و مستی کے ایام ہم سب دوست گزارتے رہے، مگر ہمارا دوست شاکر بے فکری کے ان ایام سے دور دور ہی رہا۔ یار شاکر، تو اتنا کیوں اداس رہتا ہے؟ ابھی تو جوان ہے یار۔ ہم سب دوستوں کی طرح تو بھی مٹر گشتی کر، جوانی کے مزے لے، لڑکی پٹا، عشق لڑا، ادھر ادھر گھومنے جا، پکنک پر چل۔ ابھی سے ہی خود کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہے تو باقی زندگی تیری کیسے کٹے گی؟ میں کبھی کبھی اس انداز میں اس سے مخاطب ہوتا۔ وہ کہتا، نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو شروع سے ہی سنجیدہ ہوں، میں کہاں اداس رہتا ہوں، اور اداس ہو کر کیا کروں گا؟ حالانکہ اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ نہ دے رہے ہوتے۔ ایک شام ہم دونوں کھیل کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کافی زیادہ اداس لگ رہا تھا۔ اس نے بڑے ہی دکھ بھرے انداز میں کہا، یار میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے میں بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہوں۔ اپنا گھر انسان کا اپنا وجود ہوتا ہے، اپنا گھر نہ ہو تو آدمی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اپنا گھر تو انسان کی شخصیت کی پہچان کراتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن اور جوانی کی یادیں اپنے گھر کی ایک ایک اینٹ سے جڑی ہوتی ہیں۔ اپنا گھر نہیں رہتا ہے تو ان یادوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہوتا، یا یہ یادیں کرائے کا گھر بدلتے ہی مٹ جاتی ہیں۔ ان یادوں کو میں کہاں سے لاؤں گا کہ یہاں پر میں نے پہلا قدم اٹھایا تھا، یہاں پر میں نے پہلا لفظ بولا، یہاں پر میں نے پہلی بار یہ کیا، پہلی بار وہ کیا۔ اپنا گھر نہ ہونے کا احساس مجھے جینے نہیں دیتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا ہے۔ کاش میرا بھی ایک خوبصورت سا اپنا گھر ہوتا۔ میں نے کہا، ارے یار، ہمارے ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ کرائے کے مکانوں میں رہتا ہے، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ تو پڑھ لکھ لے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو ہمت تو رکھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس جملے سے ہی نفرت ہے، کیا خاک ٹھیک ہوگا؟ یہ سب جملے دل
बहलाने के लिए बनाए गए हैं। ये जनरेशन का मसला है यार। अगर मेरे वालदैन के वालदैन ने कुछ किया होता तो उसका सुख मेरे वालदैन भोगते, और यहाँ तो मेरे वालदैन के पास हम सब बहन भाइयों को देने के लिए कुछ है ही नहीं। जो भी करना है मुझे ही करना है। तो फिर मैं उदास क्यों न रहूं कि जो मेहनत मैं करूंगा उसका नतीजा देखने के लिए मेरा वजूद इस दुनिया में न रहेगा। वो थके हुए अज़म के साथ जवाब दे रहा था। शाकिर हालात का मारा था, इसलिए उसने जिंदगी के तजर्बे वक्त से बहुत पहले हासिल कर लिए थे। मुझे उसकी फलसफियाना बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती थीं। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का फर्द था, मगर मेरे साथ इस तरह के हालात न थे और मुझे कभी भी इस किस्म की चीजों की फिक्र करने की जरूरत न पेश आई। मेरे वालिद मेरी जरूरतें बर वक्त पूरी करते रहते थे और मेरे पास अपना मकान भी था जहां मेरे दोस्त आते रहते थे और मैं उनकी ज़ियाफत करता रहता था। इस तरह दिन, हफ्ते, महीने और सालों में तब्दील होते रहे। उसका अपने घर का तस्वुर एक ख्वाब ही बना रहा। जब भी उसके चेहरे पर इर्त्याश करती हुई ख्वाब की परछाइयां देखा करता तो सोचता कि वाकई ख्वाब देखने का हक सबको है, मगर ताबीर किसी किसी को मिलती है। वो धीरे धीरे एहसास कमतरी में मुब्तला होता चला गया। दोस्तों से ताल्लुकात भी उसके महदूद होते चले गए। वो बाहर चला गया, उसने तालीम पूरी कर ली, सरकारी नौकरी भी मिल गई, उसने अपना घर भी बना लिया, उसकी शादी भी हो गई और बच्चे भी। उसका ख्वाब पूरा हो चुका था, उसने अपना घर बना लिया था। उस नए घर में उसने अपने बच्चे के बर्थडे का प्रोग्राम भी बना रखा था और एक लंबे वक्फे के बाद उसने मुझे खत लिखा था और अपने बेटे के बर्थडे में शिरकत की दावत दी थी। मैंने सोचा, क्या शाकिर का ख्वाब वाकई पूरा हो गया? शायद हाँ, शायद नहीं। दिल ने कहा नहीं नहीं, उसका ख्वाब ख्वाब ही रहा, क्योंकि जिस वक्त उसने ख्वाब देखा था और जिस वक्त उसके ख्वाब के ताबीर की जरूरत थी वो वक्त तो गुजर चुका था। हर चीज की अहमियत वक्त और जरूरत पर मुनहसर है। वक्त गुजरने के बाद उसका मिलना न मिलना सब बराबर है। वो सारा वक्त बीत चुका था जिन लम्हों में वो अपना ख्वाब पूरा करना चाहता था, अपने ख्वाब की ताबीर देखना चाहता था, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता था। कहने को तो अब सब ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। उसके माँ बाप का साया भी इस दुनिया से उठ चुका था। उसके चाहने वाले दोस्त उससे दूर हो चुके थे। उसके बहन भाइयों की अपनी अपनी दुनियाएं आबाद हो चुकी थी। पापा पापा, मारिया की आवाज ने मुझे अपनी सोचों की दुनिया से बाहर लाया। वह आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी। बाहर एक आइसक्रीम वाला पुकार रहा था, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो।